اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے حج کے ٹاپک کو کمپلیٹ کیا تھا 3 دن میں۔ اگر اس کے بارے میں جب کبھی کسی کو کوئی اور بات سمجھنی ہو تو وہ ضرور بات کیجئے گا کہ ٹاپک پھر کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ رمضان کے بعد یقیناً ہمارے پاس پھر حج کی تیاریاں ہوتی ہیں، اور جو بھی کچھ ہم نے کہا تو جو کچھ یقیناً کمی تو رہ گئی ہے تو ضرور اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اب جناب ہم آیت نمبر 203 پر ہیں۔ 203 ہم نے کر لیا تھا، 204 204 آیت نمبر سورہ البقرہ، اور وہ آیت میں ہر مبلغ اور کم از کم ہم جیسے لوگ جو کہ قرآن کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، تو آپ نے غور کرنا ہے کہ ہماری طرف بھی اشارہ ہے، اور ہر اس فیلڈ کے ماسٹر کو جو بڑا کاؤنسلنگ پر اور بڑا سپیکر سٹائل ہوتا ہے اس کا، اور جو لوگوں میں ایک لیڈرشپ رکھتا ہے، بات کرنے اس کو آتی ہے، ہر شخص کے لیے خیر یہ تو قرآن ہے، لیکن آپ اگر واقعی سچائی کے تلاش میں ہیں تو آپ کہیں گے یہ آیت میرے لیے ہے۔ اگر آپ ایک اچھی بہو ہیں، اگر آپ ایک بڑی بہن ہیں، اگر آپ کو اللہ نے کوئی ایک صلاحیت دی ہوئی ہے، تو ہر انسان کو ایمانداری کے ساتھ اس آیت میں اپنی شکل دیکھنی چاہیے کہ کیا یہ میری نفسیات کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ میرے کیریکٹر کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ واقعی ایماندار ہیں تو 204 کو کسی اور کے لیے نہیں لیں گے، سب سے پہلے ہم اپنے لیے لیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا کیریکٹر بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو کیسے میچ کریں۔ اللہ تعالیٰ بالکل کلیئر ورلڈ اوور یونیورسل لیول پر بات کر رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، جو شخص وَمِنَ النَّاسِ تمام لوگوں کی بات ہو گئی کہ ایمان والے سے لے کر تمام انسانوں میں کوئی ایسا بھی شخص ہوتا ہے کہ یعجبک، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں مجھ کو اور آپ کو جنت میں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ نے غفور الرحیم ہونا 199 میں ہی بتایا کہ میں بخشنے پر بیٹھا ہوا ہوں، اور اب ہم کو اللہ کی بخشش کیسے لینی ہے، تو حج تو بات تھی، لیکن یہ بھی پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اور میرے اندر یہ فطرت اچھے انسان والی ہونی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسانوں میں سے کوئی ایسے انسان بھی ہوتے ہیں کہ یعجبک، عجب، اس کا اوریجن عجب ہے، اچھی لگنا، عجب میں ڈال دینا، بڑا خوش کر دینا۔ قولہ، یہ بات ہے، قول اس کی باتیں، اس کا سٹائل، وہ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ وہ مبلغ ہے، اسپیکر ہے، تبلیغ کرتا ہے، یا کسی بھی فیلڈ کا وہ کاؤنسلنگ کرتا ہے، کاؤنسلر ہے، اور بات کرنے آتی ہے، گھر کا بڑا ہے، کوئی کو بھی مکاری میں بھی اپنی جال میں پھنسا لینا اور اچھی باتوں میں بھی دل میں اتر جانا۔ لیکن یہ اللہ کس کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کو اپنے لیے دیکھنا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ تو ہیں آپ کو ان کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، تو ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہاں میری باتیں بھی لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، اور بیچارے لوگ شیشے کی بوتل میں اتر جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ کو بڑا تعجب میں ڈال دیتی ہے بات اس کی دنیا کی زندگی میں، اور ان کے اندر ایک نیکسٹ کوالٹی، اب وہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ اور پازیٹیوٹی کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ ان کا نیگیٹو شکل دکھا رہے ہیں۔ اس وقت کوئی پازیٹیوٹی کے ساتھ کوئی اچھے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ برے لوگوں کا بتا رہے ہیں کہ بات بہت اچھی کرتے ہیں، وَيُشْهِدْ، اور ان کے وے آف ٹاکنگ، ان کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو تو گواہ بنا لیتے ہیں بار بار، بخدا قسم سے، تو واللہ ہمارا یہ بھی سٹائل ہے۔ دیکھیں دونوں چیزیں ہم سے میچ کر رہی ہیں، اور یقیناً آپ سے بھی میچ کر رہی ہوں گی، کیونکہ ہر عقل مند انسان اپنی باتوں سے لوگوں کو محظوظ بھی کرتا ہے اور امپریس بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ شخص جو باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، گواہ بنا لیتا ہے اللہ کو،
تو پھر واقعی دوبارہ دینداری کی طرف اشارہ ہو گیا. اللہ کو گواہ بنانا کون ہوتا ہے؟ زیادہ تر دینداروں کا یہ کام ہے، قرآن پڑھانے والوں کا یہ کام ہے. اور اپنی شہادت دینے میں اپنی سچائی بتانے کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کرنا. تو گواہی بھی گواہ بنا لیتا ہے اللہ کو الا ما فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہوتا ہے. ڈرتا بھی نہیں کہ جو میرے دل میں ہے، خدا کی قسم میں یہ نہیں چاہ رہا تھا، خدا کی قسم میری چاہت تو یہ ہے. اور قرآن آپ کو بتاتا ہے فرعون بھی ایسی ہی باتیں کرتا تھا کہ یہ تمہارا دین بدلنے آیا ہے اور میں چاہتا ہوں تم اس کے شر سے بچو. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک برے انسان، اب آج میں اور آپ دین کے معاملے میں جن لوگوں سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، جن لوگوں سے بھی ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں، ہم ان کے طرف سے لوگوں کو ہم اپنی طرف سے ان کو کہتے ہیں کہ ان کی یہ نعتوں سے بچو، ان کی قوالیوں سے، ان کے درس سے، ان کے خطبے کے جو درس ہوتے ہیں یہ بدعت بتاتے ہیں، یہ جھوٹی حدیثیں بتاتے ہیں. وہ ہمارے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ اس کی آواز کے سحر میں مت آ جانا، اس کی آواز میں جادو ہے، اس کی باتوں میں شرک ہے، یہ کہیں قادیانی تو نہیں ہے، یہ تمہیں اللہ کے رسول سے دور تو نہیں کر دیں گے، یہ کہیں منکرین حدیث تو نہیں ہے، یہ ملحد تو نہیں ہے. تو دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ہر کوئی ایک دوسرے کو اللہ کا راستہ ہی دکھا رہا ہے. تو غور کیجئے گا کہ بہت اچھی لگتی ہے اس کی باتیں دنیا کی زندگی میں، اور وہ شخص کا اور اللہ انٹرو کرا رہے ہیں، یعنی انٹروڈکشن، تعارف کرا رہے ہیں. بات بات پر اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے کہ جو میرے قلب میں ہے اللہ جانتے ہیں، اللہ عالم الغیب ہے، میں شر پسند نہیں ہوں. اللہ نے آخر میں فتویٰ دے دیا. اب یہ تیسری چیز ہے اس آیت کی، تیسری چیز اللہ کا فتویٰ. اور ہم نے کہا تھا کہ یہ آیت ہم اپنے لیے لیں گے، ہم دوسروں پر ابھی انگلی نہیں کر رہے ہیں. دوسروں پر دیکھیں گے جب کنفرم ہو جائے گا کسی کا تو اس کا نام لے کر بات کر لیں گے. لیکن اس وقت تو اللہ مجھے پڑھا رہے ہیں، یہ قرآن آپ کو پڑھا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ دو چیزیں اس شخص کے اندر ہے، لیکن اللہ کا فتویٰ نافذ ہو گیا. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، ایسے لوگوں سے بچو، یہ بہت بڑا شر پسند جھگڑالو انسان ہے. خصام، جھگڑے ڈالنے والا، الد، لدا ہوا ہے. الد الخصام، لوگوں کو بھڑکانے میں ماہر ہے. اب ہم اپنے طور پر لوگوں کو بھڑکاتے ہیں کہ یہ ان کے شر سے بچو جو جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں. وہ ہم کو جھگڑالو سمجھتے ہیں، ہم ان کو فتنے باز سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی کوئی اور شکل لے کر بیٹھے ہیں. تو بات کیا ہوئی، اینڈ کیا ہوا، کنکلیوڈ کیا ہوئی بات، کس بات پر ہماری بات کو ہم ختم کریں گے کہ شکر ہے کہ اللہ نے اس کلام کو سب کے ہاتھوں میں دے دیا. اب آپ کو اور مجھ کو اللہ نے سماعت، بصارت، دل دیا، سب کو دیا. اب سب قرآن سے ٹیلی کریں لوگوں کو کہ کون قرآن کے قریب ہے. اور کیا اللہ کے رسول کو غصہ آتا تھا؟ بالکل، جبھی تو انہوں نے دشمنوں سے بدلہ لیا، جبھی تو انہوں نے میدان جنگ تک اترے، جبھی تو انہوں نے ویپنز کی تیاریاں کی، جبھی تو انہوں نے عبادت سے ہٹ کر بھی جنگ تک برپا کی ہے اور فتنوں کو ختم کیا ہے. تو اب جھگڑالو کس کو کہیں گے؟ جو حق کے راستے میں لڑتا ہے. اور پیچھے ٹاپک کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اسپیشلی سورہ بقرہ میں تو کوئی ٹاپک کی کمی ہی نہیں ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. اللہ نے کہا ایک وہ شخص ہے جو زبان بڑی چلاتا ہے، میری طرح، آپ کی طرح، ہماری طرح. چلو ہم لوگ آرمیز اور نیویز اور اس کیٹیگری میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو منہ سے بولنے والے، قرآن کو سمجھانے والے، یہ کب آپ کو قرآن کا نام لے کے فتنے میں ڈال دیں اور ایک دوسرے کی لڑائی جو ہماری آگ بھڑکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دے دی ہے کہ تم اپنا محاسبہ کرو کہ تم اس شخص میں تم تو نہیں ہو. بات بہت اچھی کرتے ہو، اللہ کو بھی گواہ بناتے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک تم نے فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے. الد الخصام ہو، لدے ہوئے ہو جھگڑا ڈالنے سے، جھگڑا کروانے سے.
اور نمبر 2، اب ایک آیت تو یہ والی ختم ہوئی، اس ایک آیت میں 3 پارٹس تھے، کیریکٹرسٹکس 3 تھی ایک آدمی کا۔ اب سیکنڈ پوائنٹ اللہ 205 میں بتا رہے ہیں، وَإِذَا تَوَلَّا، اور جب بھی وہ کہیں پر مڑتا ہے، رخ کرتا ہے، پھرتا ہے، تو بھی اس کے لیے کیا بات آ رہی ہے؟ سعی فی الارض، بہت کوششیں، دوڑ دھوپ کرتا ہے زمین میں، کس چیز کے لیے؟ پیس قائم کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، یا فساد ڈالنے کے لیے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہی شخص کی کوالٹی جو بیان ہو رہی ہے، یہ کس کیٹیگری کا ہے کہ لیفسد فی الارض فیہا، لیفسد فیہا، اس کو جب بھی وہ کہیں مڑتا ہے، کہیں، جیسے میں کہتی ہوں کہ مجھے جہاں پلیٹ فارم ملے گا تو میں اپنی بات تو کر دوں گی، تو کیا میرے لیے یہ بات نہیں ہوتی ہوگی کہ اس سے جہاں موقع مل جائے یہ ایک فتنہ برپا کر اٹھ جاتی ہے؟ تو اب ٹھیک ہے، اب کیا کریں، جس کو آپ فتنہ کہہ رہے ہیں اس کو میں امن کہہ رہی ہوں، جو آپ کر رہے ہیں وہ میرے نزدیک فتنہ ہو رہا ہے۔ تو اب سب کو اسی لیے ہی تو اللہ نے جمع کرنا ہے، اسی لیے تو اللہ نے سب کو جمع کرنا ہے اپنے گھر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی برائیوں کو دور کر دیجئے، جو ہماری سوچ کے نہیں ہیں، جو ہماری اسکول آف تھاٹ سے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر اکٹھا کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم سب کو متفق کر دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن کے علاوہ ہم پر کوئی اور ریسٹرکشنز نہیں ڈالی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم فساد فی الارض میں نہ گھر جائیں۔ تو جب کبھی بھی اسے موقع ملتا ہے تو وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے زمین میں تاکہ فساد کرے اس زمین میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ۔ اب دیکھیں یہ پورا انٹرنیشنل لیول پر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف بھی اشارہ جا رہا ہے، علماء کیٹیگری سے لے کر پولیٹکس تک یہ بات کر رہا ہے قرآن کہ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اس کو جتنا زیادہ چانس مل جائے یہ کھیتیوں کو تباہ کرے گا، یہ جنریشن کو تباہ کرے گا، نسل در نسل یہ لوگوں کے اندر شرک ڈالے گا، یہ لوگوں کے اندر بے حیائی ڈالے گا، یہ حرام کو حلال کرے گا۔ میڈیا پرسنز جو لوگ ولگیرٹی کا شکار ہیں میڈیا میں، سب تو ولگر نہیں ہوتے نا، بے حیا نہیں ہوتے، لیکن آپ اگر ان ولگر لوگوں سے بھی آپ ڈسکس کریں کہ دیکھیں یہ سب گناہ نہیں ہے، وہ کہیں گے دیکھیں جو معاشرے میں ہو رہا ہے ہم اس کی عکاسی کر رہے ہیں، معاشرے میں ایسے چکر چل رہے ہیں، معاشرے میں ایسے بے حیائی ہو رہی ہے، معاشرے میں ایسے قتل ہوتے ہیں، پھر تو ہم اس کی عکاسی کر رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں ایسی عکاسی کر رہے ہو کہ پورے کھول کر سین بتا رہے ہو، تمہاری یہ بات تو بڑی اچھی ہے کہ ہاں جی ہم وہ بتا رہے ہیں کہ بچوں کا ریپ ہو رہا ہے، عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے، اور یہ ہم معاشرے کی عکاسی بتا رہے ہیں، تو آپ کو ریپ سینز پورے دکھانے ضروری ہیں؟ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک چھوٹی سی بات سے لے کر بڑی باتوں تک آپ کو لوگ بتائیں گے کہ ہم یہ پازیٹیوٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ دین کی باتوں میں لے لیں گے، بھائی تم لوگ جھوٹی حدیثیں کیوں بیان کرتے ہو، یہ جھوٹی فضیلتیں قرآن کی صورتوں کی کیوں بیان کرتے ہو کہ یہ تو قرآن کی دلہن ہے، اور یہ تو قرآن کی فلاں ہے، اور یہ تو جمعے کو پڑھنا چاہیے، اور یہ فلاں کرنا چاہیے، اس پر 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کہا اس لیے کہ لوگ قرآن کی طرف آ جائیں، یہ فضیلتیں ہوتی ہیں، یہ کچھ لوگوں کو القا ہوئی ہوتی ہیں، خواب میں بتایا گیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ یہ دیدار اور یہ خواب کی باتیں اب اللہ کے رسول کے جانے کے بعد نہیں چلیں گی؟ اللہ نے کلیئر کہہ دیا تھا کہ جو پوچھنا ہے قرآن میں نبی کے دور میں پوچھ لو، بعد میں کسی کے خواب کسی کے القا نہیں چلیں گے۔ جب آپ خاتم النبیین کا عقیدہ رکھتے ہو تو پھر یہ آپ دوسروں کے خواب اور القا پر کیوں جاتے ہو؟ فلاں کو کشف ہو گیا اور فلاں کو کشف ہو گیا، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہی نظر اتارنا، یہ فساد فی الارض نہیں ہوتا؟ دوسروں پہ الزامات لگاتے ہو کہ نظر لگ گئی، خود کے گناہ نہیں دیکھتے ہو کہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اتنی رکاوٹیں آ گئی، بس لوگوں پر الزام لگانا ہمارا شیوا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے گا کہ اللہ نے ایک پورے شخص کی عکاسی کی، اور اللہ بھی مجھ کو اور آپ کو اپنی شکل دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری بھی یہ شکل ہے تو سدھر جاؤ، ابھی زندہ ہو تو پڑھ رہی ہو قرآن،
اسی لیے میں کہہ رہی ہوں سورہ بقرہ مردے کو پڑھا کر آپ کیا کرتے ہوں گے؟ اللہ تو اپنی شکلیں دکھانا چاہ رہے ہیں ہم سب کو کہ اگر تم بھی اس کیٹیگری کی ہو تو انسان بن جاؤ، آنے سے پہلے معافی مانگ لو اور سدھر جاؤ اور بیان کر دو حق کو. تو واللہ لا یحب الفساد، یعنی اس کو پورا کنکلیوڈ کر دیا گیا کہ یہ سب فساد کرتے ہیں دین میں بھی اور دنیا میں بھی، اور اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، تو اللہ محبوب نہیں رکھتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے پیار نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، 2 پوائنٹ ہو گئے. اور ہم جاننا چاہ رہے تھے اپنے آپ کو، اور میں جاننا چاہ رہی تھی کہ ڈاکٹر سے ہم پوچھتے ہیں نا، تھوڑا سا اور بتا دیں کہ جی کینسر کے کیا سائن ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کے کیا سائن ہوتے ہیں، شوگر کے کیا سائن ہوتے ہیں، ذرا سا ہمیں اور ڈسکس کر دیں کہ میں اپنے آپ میں چیک کروں کہ میں کس بیماری کے قریب پہنچ چکی ہوں، کس عمر میں کیا ہوتا ہے. بالکل مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ٹائم دیا. دنیا کے ڈاکٹروں سے تو ڈر لگتا ہے نا اتنی باتیں کرتے ہوئے کہ ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہوگا اور وہ ہمیں جواب بھی اتنا نہیں دے سکیں گے بیچارے. یہ اللہ ہی ہے جو اللہ سے ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اللہ اور کچھ بتائیے نا، میرے اندر کی برائیاں اور کچھ بتائیے. تو اللہ تعالیٰ نے کنٹینیو رکھا کہ آؤ سنو، اگر تم واقعی اپنی شخصیت دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ سنو. آیت نمبر 204 بھی ہم نے پڑھا، 205 بھی ہمارے لیے تھی، اب 206 بھی ہمارے لیے ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، وہی مذکر واحد کی اللہ نے اگزامپل دی کہ اپنے آپ کو دیکھو. وَإِذَا قِيلَ لَهُ، یہ وہ شخص ہے کہ جب اس کو بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اتق اللہ، کیا کر رہا ہے؟ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، باتیں بہت اچھی اچھی کرتا ہے، کھیتوں کو اور نسلوں کو، جنریشن کو تباہ کر رہا ہے اپنی حرکتوں کی، اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے. لیکن ٹیکنالوجی ہو، ویپنز ہوں، واٹ ایور، جو کچھ بھی ہو، سب میں پازیٹیوٹی بھی ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ایسے شخص کو بلا کر کہتے ہیں اتق اللہ، ڈر، اللہ کے قانون سے ڈر، مکافات عمل سے ڈر، قرآن سے ہٹ کر باتیں مت کر یا حرکتیں مت کر، تو اسے اتنا برا لگتا ہے کیونکہ وہ تو بہت ماسٹر مائنڈ تھا نا، لوگوں کو تو اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں. تو جب اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اس کو کسی کے ذریعے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، ڈر اللہ سے، تو اس کو کیا ہوتا ہے دیکھیے، اخذتہ العزہ، یعنی وہ تھینک یو نہیں کرتا اس کا کہ اچھا ہوا آپ نے مجھے حق کی طرف بلا لیا، بہت شکریہ آپ کا. اخذتہ العزت، پکڑ لیتی ہے اس کو، آمادہ کرتی ہے اس کو عزت نفس، غرور نفس، بالاسم، گناہ پر آمادہ کرتی ہے. یعنی اسے بڑا برا لگتا ہے کہ میں کوئی ایسا ویسا ہوں، میں پی ایچ ڈی، میں پروفیسر، میں اتنا محنتی انسان، لوگ میرے گیت گاتے ہیں اور آپ مجھے اللہ سے ڈرا رہے ہو؟ کیا میں بے وقوف ہوں؟ یعنی میں اتنے سالوں سے پڑھا رہا ہوں، پڑھا رہی ہوں، آپ مجھے کیا سمجھاؤ گے؟ آپ مجھے کہہ رہے ہو اتق اللہ، یعنی میں اللہ سے نہیں ڈرتا. تو اس کو بڑی عزت نفس اکساتی ہے گناہ پر کہ یہ مجھے کیا سمجھائے گا. اللہ نے کہا جو ایڈاپٹ نہیں کرتا، کسی کی بات کو نہیں سنتا اپنے خلاف، جو کسی کی بات سے اپنے آپ کو کریکشن نہیں کرتا، جو لوگوں کی بات کو 2 لمحے سننا گوارا ہی نہیں کرتا کہ وہ اپنے آپ کو میچ کرے کہ واقعی اگر میں کہیں غلط ہوں تو فیڈ بیک کو تھوڑا سن لوں. اللہ نے کہا اوکے فحسبہ جہنم، تیرے لیے تو جہنم ہی کافی ہے، ادھر ہی تجھے چپ پڑے گی، کیونکہ ادھر تو چپ نہیں ہو سکتا. لد الخصام ہے نا، زبان گز بھر کی ہے. دیکھیں ہم سب، ایسا لگتا ہے مجھے تو کہ یہ تو میری پکچر ادھر اللہ دکھا رہے ہیں. زبان اتنی گز بھر کی ہے کہ ہماری زبان کے شر سے لوگ پناہ مانگتے ہیں. اب وہ اچھی بھی چلتی ہے اور وہ بری بھی چلتی ہوگی، اور جو ہمارے سوچ کے نہیں ہوتے ہیں وہ ہم پر لعنت ڈالتے ہیں، اور جو ہمیں لگتا ہے ہم اس کے لیے برا سمجھتے ہیں کہ یا خدا انہیں کب عقل آئے گی اور یہ اپنی جھوٹ سے بچیں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو گھریلو سطح سے لے کر
ہر سطح تک ہم سب کو سچا بنا دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک شخص کی مثال دی کہ جسے انسان نہ پہنچ سکے اسے خدا کی ذات پہنچے گی اور اس کو اللہ کی جہنم ہی چپ کرائے گی، نہیں تو وہ سدھرنے والا نہیں. تو رب تعالیٰ اس کے اندر کیا چاہ رہے ہیں؟ کبھی غور کیجیے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم جہنم جانے سے پہلے اپنے آپ کو نیک بنا لیں، اور اگر کوئی فیڈ بیک دیتا ہو، کوئی ہمیں سمجھاتا ہو قرآن سے ہی، تو ہمیں 2 گھڑی ضرور رک جانا چاہیے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ایک دم سے ہائپر ہو کر اور اپنی غلطی نہ ماننا، ایک دم سے ہائپر ہو کر بس یہ کہنا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی پتھر کی لکیر ہے، اور بس مائی شپ مائی آرڈر، میں جو کہوں میری شپ میرا آرڈر. تو اللہ ہم سب کو بچا رہے ہیں کہ بھائی تھوڑا ہمبل ہو جاؤ، انسان بن جاؤ، نہیں تو تجھے جہنم کی آگ کافی ہوگی اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ ہم سب کو جہنم بنانے والا ہمیں کہہ رہے ہیں وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، بہت برا بچھونا ہوگا، بہت برا ٹھکانہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، ہم نے یہ آیتیں پڑھی اپنی شخصیت کے لیے، اور اب ہم 207 پڑھ رہے ہیں کہ اسی پرسنالٹی کے اگینسٹ، یعنی اسی پرسنالٹی کے مخالف ایک پازیٹیوٹی سے بھری ہوئی شخصیت ہے. اللہ ہمیں اس میں سے کر دے انشاءاللہ تعالی. اتنی پیاری کوالٹی اس کی اللہ نے اس کے اگینسٹ بتائی، اسی کے کمبینیشن کے ساتھ. کیا ہے ذرا غور سے دیکھیے 207. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں من جو یشری نفسہ، او ہو الحمدللہ، اللہ ہمیں اس کیریکٹر کا مالک بنا دے انشاءاللہ تعالی. اللہ نے کہا ایک اتنا مغرور انسان ہے، اپنی اصلاح نہیں چاہتا، اس کو جہنم ہی کافی ہوگی. اللہ نے کہا ایک وہ شخص ہے جو بیچ دیتا ہے اپنی نفس کو، جس کے لیے اپنی نفسانی کوئی غرور ہے ہی نہیں. اخذتہ العزت بالاسم، جو اللہ نے یہ لفظ لیا اس کو غور کیجئے کہ جب اسے قرآن سے سمجھایا جاتا ہے تو غرور نفس اس کو آمادہ کرتی ہے کہ یہ گناہ کرتا ہی رہے، تمہارے بولنے سے میں کیا یہ گناہ چھوڑ دوں گا، اور یہ گناہ کیوں ہیں اور یہ حرام کیوں ہیں. اور ہم نے پچھلا بھی آپ کو پڑھا ہم سب نے مل کر کہ ہم ایشینز کتنے غیر اللہ کی نیازیں کھاتے ہیں، ہم ایشینز کتنا نظر لگنے پر ہم ایشینز کیا کچھ شرکیاناتیں پڑھتے ہیں، ہم ایشینز کیا کچھ ولگیرٹی اپنی شادیوں میں بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ بے حیا وہ بے حیا. تو اللہ فرما رہے ہیں ایک وہ شخص ہے جو من یشری نفسہ، جو بیچ ڈالتا ہے اپنی نفس تک کو ابتغاء مرضات اللہ، اس کا صرف چاہت یہ ہے، اس کی صرف چاہت یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. بیچ دیتا ہے اپنی نفس کو، اس کی نفس اس کو کوئی بات بری نہیں لگتی کہ اگر اس کو سدھرنا ہے اور اس نے کئی سال بھی غلط بولا ہے تو اس کو لمحہ بھر نہیں لگے گا. اگر اسے بات سمجھ آ گئی وہ کہے گا یہ نہیں اور یہ صحیح ہے، مجھے معاف کر دینا. اور میں حق بول دوں گا تو میری پچھلی ریکارڈنگ میں جتنا میں نے غلط بولا ہے وہ میرا اللہ مجھے ڈیفینڈ کرے گا. کئی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آج آپ کو عقل آئی. ہم نے کہا دیکھو آج عقل آئی بتا دیا، نہیں تو اتنا عرصہ آپ کو رائٹ کیا تھا بولنے کا؟ کہ اللہ نے دیا تھا رائٹ. اب جو پچھلی ریکارڈنگ میں غلط باتیں آ چکی ہیں ہم نے کہا وہ اللہ کا معاملہ، میں تو ادھر سے توبہ کر کر چلی جاؤں اور حق ہم بتا دیں. جیسے جیسے ہم پر حق کھلے گا، ہم نے نظریں اتاری ہیں، ہم نے وظیفے دیے ہیں لوگوں کو، ہم نے فلاں مزار کو بڑا مجرب بھی بنایا ہے، ہم نے اللہ معاف کرے اللہ کے رسول پر جادو کو بھی مانا. ہم آہستہ 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 الحمدللہ جیسے جیسے ہمیں پتہ چلا. تو یہ عزت نفس کیا ہوتی ہے؟ عزت نفس کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. اللہ راضی ہے تو سب ٹھیک ہے. من کان یرید العزہ، جو چاہتا ہے عزت، فللہ العزت جمیعا، تو وہ اللہ کو عزت دے. اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے.
آگے پیچھے کی آپ کی غلطیاں اللہ معاف کریں گے، اللہ سب چیزوں کو کور کریں گے۔ آپ کا کام ہے، آپ جب تک زندہ ہو جو حق آپ کو نظر آئے آپ اس کو ایڈاپٹ کر لو، چاہے کہ وہ آپ کو کوئی چھوٹا بچہ بتا رہا ہو، آپ کو نہیں دیکھنا کہ وہ کون بتا رہا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ میری کیا اصلاح کر رہا ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اور اللہ نے دیکھیں کتنی خوبصورت شارٹ الفاظ میں ان اچھے انسان کی خوبی بیان کر دی کہ وہ بیچ دیتا ہے اپنی نفس کو ابتغاء مرضات اللہ، ساری زندگی اسٹرگل کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، اپنی برائیوں کو دور کرتا ہے۔ واللہ رؤوف، مجھے یہ بڑا پیارا کمبینیشن لگتا ہے کہ جب میں سوچتی تھی کہ اگر ہم حق بتا دیں گے تو ہم پر تو مشکل آ جائے گی، اگر ہم بتا دیں گے کہ میرے نزدیک مینسز میں نماز پڑھی جاتی ہے، حج کے دن عرفات سے مغرب پڑھے بغیر تو نہیں نکلتے ہیں، پورے ایئرپورٹ پہ دھمال ہوتی ہے کہ جی کسر 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 کسر، اور پورے گھروں میں یہ دھمال ہوتی ہے کہ جی کب کسر کرتے ہیں، کیسے کسر کرتے ہیں، اس میں ہم اٹھ کر کہہ دیں کہ جی جنگ و جدال میں ہی کسر ہوتی ہے، امن میں کوئی کسر وسر نہیں ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے شوہر وہی ہماری جان پر آ جاتے تھے، اب تم یہ بھی بولو گی، اب تم ایسے بھی بولو گی تو میں مسجد کیسے جاؤں گا، تو میں شکل کیا دکھاؤں گا لوگوں کو۔ اب بھائی اب آپ کی شکل ہے، میں نے تو اپنی شکل خود دکھانی ہے، آپ نے اپنی شکل خود دکھانی ہے، فیصلہ آپ خود کر لو، اب جو حق ہے وہ تو بولنا پڑے گا۔ تو اللہ نے مجھے اتنا پیارا الفاظ خود کا بتایا، نام بتایا کہ میں رؤوف ہوں، میں رؤوف ہوں، یعنی میں بڑا شفیق ہوں۔ تم اگر حق کے لیے اٹھو گے تو میں تمہیں پچکا تھوڑی دوں گا، میں تمہیں ذلیل تھوڑی کر دوں گا، میں تم پہ پہاڑ تھوڑی توڑ دوں گا۔ ضروری تو نہیں نا کہ گھر ٹوٹ جائے، گھر ٹوٹنے والا گھر تو فضول کپڑے نہ دھونے پر بھی ٹوٹ جاتا ہے، گھر ٹوٹنے والا تو خدا نہ خواستہ فضول باتوں پر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ شفیق ہے، اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت کریم ہے۔ اللہ نے کہا میں بڑا مہربان ہوں بالعباد، اور آپ دیکھیں عبادی، میرے بندوں کے ساتھ، اور اللہ نے میرا بندہ کس کو کہا ہے؟ جو اللہ کا کام کرے گا اور جو حق بولے گا، کانٹیکس میں آ رہا ہے جو حق بولے گا وہ میرا بندہ ہے، میں اس پر شفیق ہوں۔ اب جو ہونا ہو، اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمارے لیے وہ کرے جو ہمارے بھی دل کی ٹھنڈک ہو، کیونکہ ہم بھی اپنے رشتے ناتوں سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے جو اللہ کو منظور، لیکن اللہ ہمارے لیے دلوں کی ٹھنڈک کو قائم رکھیے گا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اولاد، اللہ اس کو بھی قائم رکھیے گا، لیکن بات تو حق کی کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ جو حق نہیں بھی بولتا نا وہ بھی ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جس نے حق بولا وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے چھوڑ دیتے ہیں، تو جو حق نہیں بولتا ہے نا وہ بھی ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ تو اب کچھ معاملات ہم کو اللہ پہ چھوڑنے پڑتے ہیں، اور اللہ نے جو آپ کو اتنی بڑی تسلی دے دی کہ واللہ رؤوف، اللہ بڑے مہربان شفیق ہیں، تمہارے حق بولنے پر تم مر نہیں جاؤ گے، مٹ نہیں جاؤ گے۔ اور آگے کی آیت بھی دیکھیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پوری بات کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے ہی آئے ہو، اس کتاب کو جب مان ہی لیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں تم کو پورا داخلہ ہونا ہے۔ جب ہماری سوچ میں تھا کہ جی 6 کتابیں ساستہ یہ دین ہے، اور جب شیعوں کی بھی 4 کتابیں، اس کے بغیر ان کے بھی دین پورے نہیں ہوتے ہیں، تو میں سوچتی تھی کہ کیسے ساری باتوں کو اگڑم سگڑم، ادھر سے یوں کرو تو جائز ہے، ادھر سے یوں کرو تو اس کتاب سے حرام ہے، ایک طرف آ رہا ہے حرام ہے، ایک طرف آ رہا ہے حلال ہے، اور 6 کتابیں قرآن بھی، تو بندہ کیا کرے گا، کدھر جائے گا؟ اس آیت نے مجھے اتنی تسلی دے دی کہ اس کا مطلب اسلام چند باتوں کا نام ہے۔ انسان اگر سوچے کہ اس نے سمندر بھی دیکھا ہے اور اس نے اپنا سوئمنگ پول بھی دیکھا ہے جگہ جگہ۔ سوئمنگ پول کتنا ہوتا ہے کہ آپ ماسٹر مائنڈ اگر ہیں یا آپ عام سوئمر بھی ہیں، عام سوئمر ہیں، تو بھی ایک چکر لگا سکتے ہیں تھوڑا بہت۔
تو اللہ نے آپ کو 7 سمندر میں غوطے لگانے کا نہیں بولا ہے. اللہ نے آپ کو وہ کہا ہے جو ریزسٹنس میں ہو, جو ایپلیکیبل ہو, اور جتنی آپ کی پہنچ ہو سکے. تو اللہ نے ہمیں قرآن کا پابند بنایا. اور پھر مجھے یہ بات بھی بڑی اچھی لگی کہ ایک زمانے میں تو ہم نے 9th 10th کیا تھا, تو 9th میں ہمیں 4 پیپر کمپلسری ہوتے تھے, اور 10th میں بھی جو اسپیسیفک تھا اس کو کمپلسری, اگر ایک میں بھی آپ فیل ہو جاتے تھے تو نیچے ہماری مارک شیٹ پر فیل آ جاتا تھا. ہم کہتے تھے یا خدا فیل تھوڑی ہے ہم, لیکن ایک میں بھی آپ نے لوز کیا, آپ کا نیچے اور اخبار میں بھی نام نہیں آتا تھا. مارے پھرتے تھے کہ بھائی اخبار میں رول نمبر کیوں نہیں آ رہا, کہا وہ ایک پیپر میں رہ گئے ہوں گے. تو ادھر سے بھی بات میری سمجھ آ گئی کہ جو کمپلسری سبجیکٹ ہے, پھر جیسے جیسے ہم نے بچوں کو پڑھایا تو کوئی ACCA ہے, تو کوئی MS ہے, تو کوئی ماسٹرز کی ڈگری ہے, تو کوئی ڈاکٹرز کی ڈگری ہے, تو آپ کو اسپیسیفکلی ایک اسپیسیفک جو ہوتا تھا آپ کا ایک سلیبس, اس کو پورا کر کے ڈن کرنا پڑتا تھا. تو تب مجھے اور بھی ایزی لگا کہ بھائی ایک چیز ہے جو آپ کو گورنمنٹ یا ادارے نے دیا ہے کہ اس کو ٹوٹل ڈن کرنا ہے, تب جا کر آپ کو ڈگری ملے گی. تو ہم اس قرآن کو اتنا ہوا کیوں بنا دیتے ہیں کہ پورے قرآن پہ کیسے عمل کریں گے, پورے قرآن پر کیسے عمل کریں گے. اس کا مطلب جیسے کہ ہم دنیا کی ڈگریز لے سکتے ہیں پورے پیپرز کلیئر کر کے, تو بس اتنا ہی قرآن ہے. ایسا ہی قرآن ہے کہ 3rd اسٹینڈرڈ والا 3rd کا سلیبس پڑھتا ہے, اور وہ انسان نے سلیبس بنایا. 4th اسٹینڈرڈ کا بچہ جس کی جو عمر ہوتی ہے وہ 4th اسٹینڈرڈ کو کلیئر کر سکتا ہے, وہ ریزسٹ کر سکتا ہے, اور اس کے لیے وہ انسانوں نے سلیبس بنایا. تو کیا میرے رب نے جو سلیبس بنایا اس کو میں پورا نہیں کر سکتی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات نے مجھے بڑی ہمت دی. ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب مجھے سمجھ آ گیا کہ اس کا مطلب قرآن میں جتنی باتیں ہیں وہ مجھے کوئی ایکسکیوزز نہیں بنانا, کرنا پڑے گا. جو لکھا ہوا ہے اس تک پہنچنا ضروری ہے. اور یہ بھی بات مجھ پر کلیئر ہو گئی, اس کے بغیر مجھے جنت کی انٹری نہیں مل سکتی ہے. اگر میں کمپلسری میں فیل ہو جاؤں گی تو آپ کو ڈگری نہیں مل سکتی ہے, جنت کا داخلہ نہیں مل سکتا ہے. اور کبھی بھی کسی انسان نے بھی ایسا سلیبس نہیں بنایا جو کسی کی پہنچ سے باہر ہو. تو میرے رب کا کلام, میرے رب کی شان ایسے کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ ہم کو اتنے قانون دے دیں, اور وہ قانون بھی اتنے گڑبڑ گھوٹالے ہوں, وہ ساستہ کی طرح کے جیسے ایک طرف جائز تو ایک طرف ناجائز, ایک طرف وہ ضعیف ہے تو ایک طرف وہ کسی مسلک کے پاس مسنون ہے, تو کسی کے پاس وہ جائز ہے تو کسی کے پاس وہ ناجائز ہے. اللہ معاف کرے, اللہ نے ہمیں پھدری کھیلنے سے بچا لیا. اللہ نے ہمیں اپنے ڈیسنٹ قرآن کی طرف بلا لیا. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. تو یہ آیت کو بہت غور سے دیکھیے گا. تمہیں داخل پورا ہونا ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں, کوئی چیز میں ڈنڈی نہیں مارنی ہے. اور پھر خاص بتا دیا کہ دیکھو شرک کر کے تو آؤ گے تو بچو گے نہیں, قتل کر کے آؤ گے تو دائمی سزا ہے. تو اس پر اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور مت اتباع کرنا شیطان کے قدموں کی. وہ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ شیطان آپ کے اندر کا ہی شیطان آپ سے کچھ کراتا ہے, نہیں تو ابلیس کی تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے. ابلیس تو آدم کو بھی اکسا نہیں سکتا تھا جب تک کہ آدم نے ہاتھ نہیں بڑھایا پھل کھانے کے لیے. ابلیس کے پاس الحمدللہ کوئی طاقت نہیں ہے ایسی کہ ہم سارا ملبہ اسی پر ہی ڈالتے ہیں. ہمارے اندر کا شیطان اس کو ایکٹیو کرتا ہے, ہمارے اندر کا شیطان. تو اللہ نے کہا کہ شیطانوں کی قدموں کی اتباع مت کرنا, یعنی تمہاری طرف سے وہ انیشیٹ ہوتا ہے. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ کھلم کھلا دشمن ہے. لیکن آج کا پورا سبق آپ کو آپ کی نفس پر تلقین کر رہا ہے, آپ کو اور مجھ کو اپنے کیریکٹر کی طرف ہی بلا رہا ہے. آگے کی آیت بڑی زبردست ہے, وہ آپ لوگ خود پڑھیے گا. انشاءاللہ کل اس کو ڈسکس کریں گے. کل تو ہمارا سنڈے ہے, انشاءاللہ منڈے کو ڈسکس کریں گے. لیکن آپ اس آیت کو آگے والی کو ضرور پڑھ کر قرآن بند کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.